قرآن کریم اللہ پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے قرآن کریم میں کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو ڈرو اللہ سے. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلی لعلکم تفلحون, اور اس کے راستے میں تم جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا چکو. اب یہ خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین, اے لوگو, یہاں تک سب کو خطاب ہے, سب کو خطاب ہے, یو ایس اے والوں کو بھی اور یو کے والوں کو بھی. یا ایھا الذین میں تم سب ہو. لیکن آگے اللہ نے کہا آمنو, جو تمہارے ارد گرد ایمان لا کے بیٹھے ہیں تمہارے سمیت. تو خطاب کن کو ہوا؟ جو ایمان لے آئے. جب ایمان لے آئے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اب اس کے طرف وسیلہ تلاش کرنا ہے. کہتے ہیں جی بتوں کو وسیلہ کہا جاتا تھا, یہ بت ہمارے وسیلہ ہیں. بے وقوفو, یا ایھا الذین آمنو سے پہلے بت وسیلہ تھے. جب یا ایھا الذین آمنو آ گیا تو اب ایمان والوں کو خطاب ہے. اب ایمان والوں کے لیے بت وسیلہ نہیں ہے, اب بندہ وسیلہ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ بتوں کی جو مثال دیتے ہیں, بت تو ایمان سے پہلے ہیں. جن جو ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بت آج بھی وسیلہ ہے. لیکن جو ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا وسیلہ پتہ چلا بت نہیں ہے, یہ بندہ ہے. اور یہ قرآن حکم کر رہا ہے واضح تھا, اس میں بتوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہندو وہ دیگر لوگ کہتے تھے کہ ہمارے اصل تو اللہ اللہ ہی ہے, یہ جو بت ہیں یہ وسیلہ ہے. بے وقوف ہو, وہ بت تو ایمان کے بغیر وسیلہ تھے. جو تھے ہی نہیں انہوں نے بنائے ہوئے تھے, جو تھا ہی نہیں وسیلہ وہ تو ان کا خود ساختہ تھا. جب ہم ایمان لے آئے تو اب پھر جو وسیلے کا حکم آ رہا ہے, کیا اب تم پھر بتوں کو وسیلہ بناؤ گے؟ جاہلو, بت وسیلہ نہ تھے نہ ہیں. اس وسیلہ سے مراد اللہ کے ولی ہے, اللہ کے نیک بندے. اور میں ہی نہیں کہہ رہا, یہ میری میرا یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں, لیکن اس کی تائید میں آگے میں حوالے بھی دوں گا کہ میں نے نہیں کہا کہ یہ وسیلے سے مراد اللہ کے ولی ہے. یہ اور لوگوں نے بھی کہا ہے, شاہ عبدالعزیز نے بھی کہا ہے. ان کو سب اپنا پیشوا مانتے ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ فقط آپ کہیں گے یہ اپنی مفہوم میں انہوں نے نکال لیا کہ بندہ وسیلہ. تو مجھ سے پہلے بہت عالم اجل, بہت علامہ زمان, علامہ زبردست میں کہوں گا, علم طاق اور اللہ کے ولی بھی تھے. شاہ عبدالعزیز اللہ کے ولی بھی تھے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ بندہ ہے, وسیلہ بندہ ہے. کس کا؟ بندے کا. جب ایمان لے آئے ہو تو پھر کیا کرو؟ اتقو, ڈرو اللہ سے, اللہ سے ڈرا کرو. اب ہم ڈرتے رہے, ایمان لانے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے, اب ہم ڈر رہے ہیں. ڈر تو اس وقت تھا جب تک ایمان نہیں تھا. ڈر تو اس وقت تھا جب تک ایمان نہیں تھا. تو جب اب ایمان آ گیا تو اب ہمارا ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے, اور واقعتاً ڈر نہیں ہوتا. تو پھر یہ ڈرنا, پتہ چلا یہ ڈرنا یہ نہیں ہے ہم ڈرتے رہے, اب ایمان لے آئے اب ہم ڈر رہے, یہ نہیں. ڈرو اللہ سے. کیوں ڈرو؟ اس میں ایک بات چھپی ہوئی ہے, اس لیے ڈرو. وابتغوا, کہ تم نے وسیلے کو چھوڑ دینا ہے, اب اس بات سے ڈرو. تم نے وسیلے کو چھوڑ دینا ہے, اس بات سے ڈرو. ورنہ اللہ سے اگر ایمان لا کے ڈرنا ہے تو پھر ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ کمال. ڈرے تو کافر جو مانتے نہیں. قرآن کو سمجھ نہ ہو تو آقا نے کہا تھا انی تارک فیکم ثقلین, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و عطرتی اہل البیتی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں رقم کیا ہوا ہے.
اپنے یعنی جو ہماری ایک لائن ہے سب ٹھیک ہے، کسی کو نہیں ہم غلط کہتے، سب ٹھیک ہے، جو بندے کا قائل ہے وہ ٹھیک ہے، ہمیں اس سے کیا غرض؟ میں آپ کو سمجھانے خاطر کہ ایک عالم اہل علم تو ہیں، عالم دین تو ہیں، انہوں نے بھی لکھا اس حدیث کو رقم کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، چھوڑ کے گئے نہیں ہیں، میں نے چھوڑی ہے، میں دیکھ رہا ہوں تم ان دونوں کے ساتھ کرتے کیا ہو۔ تو ڈرو اللہ سے، کیوں؟ بالکل نہیں ڈرنا، نحن اقرب علیہ من حبل الورید، وہ ہمارے قریب ہے، ہماری حفاظت نہیں کر رہا، وہ حفیظ نہیں ہے، کیا وہ ارحم الراحمین نہیں ہے؟ تو جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا اسے کوئی ڈرتا ہے؟ 70 ماؤں جتنا پیار، ایک ماں ہو تو کوئی اس سے نہیں ڈرتا۔ والد سے ہمیشہ ڈر ہوتا ہے، ماں سے ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ ماں صرف محبت ہوتی ہے۔ اور بے وقوف جو ارحم الراحمین ہے اس سے تو ڈرتا ہے، کتنی نادانی ہے کہ محبت والے سے ڈر رہا ہے۔ اس سے امر کا یہ پتہ چلتا ہے، ڈریں وہ جو فوت ہو گئے ہیں، جن کو حیات دے گئی، وہ تو میلے دیکھ رہے ہیں، لگا رہے ہیں، ان کو ڈر کس چیز؟ الحکم للہ، اللہ کا حکم ہے۔ کیا ہے حکم؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، یعنی اس سے تم ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈرے کیوں؟ ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ڈھونڈو اس کی طرف وسیلہ، کہیں تم وسیلے کو چھوڑنا، وسیلے کو بھول نہ جاؤ، تلاش کرو، تلاش کا حکم ہے، یہاں سے آ گیا تلاش شیخ، یہاں اس آیت کے ان حروف سے تلاش مرشد کا امر قرآن میں آ گیا کہ پہلا سبجیکٹ جو ہے روحانیت میں وہ تلاش پیر ہے، تلاش مرشد ہے، مرشد کو تلاش کرنا یہ پہلا سبجیکٹ ہے۔ جب تم تلاش کر لو تو پھر تم اس کے ساتھ ہو جو مراد اس کی جماعت میں داخل ہو جو، جماعت میں داخل ہونے کا نام بیت ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کوئی وسیلہ تلاش کر اور بیعت کر، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب وہ کیا کرائے گا وہ تمہیں؟ وجاہدوا فی سبیلہ، وہ اللہ کے راستے میں تمہیں مجاہدہ کرائے گا کہ ایک عرس ہوگا، بڑے دور سے تم آؤ گے، لمبے لمبے سفر کر کے آؤ گے، گاڑیوں میں دھکے کھاؤ گے، ذلیل ہوگے، پیسہ خرچ کرو گے، بیماریاں بھی ہوں گی، بیماریوں کو برداشت کر کے آؤ گے، یہ سب مجاہدہ ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، بارشیں ہوتی ہیں، خوف، غم، ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب مجاہدہ ہے۔ پھر عرس ختم ہوگا تو پھر 3 دن کے لیے تمہیں بٹھا دیا جائے گا۔ پہلے دن تم روزہ رکھو گے، دوسرے دن روزہ، تیسرے دن روزہ، نمازیں پڑھو گے اور اضافہ نمازیں پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، یہاں تک ہی نہیں تمہیں پھر مزید ریاضت بھی کرائی جائے گی، وظائف اور رات بھی کرائی جائے گی، وہاں تک ہی نہیں ختم، رات کو پھر بٹھایا جائے گا، بٹھا کے پھر تمہیں وہاں نچایا جائے گا۔ وجاہدوا فی سبیلہ، شیخ کامل کیا کرتا ہے کہ اس کے راستے میں جہاد کراتا ہے کہ تو نے جہاد کرنا ہے، جہاد کرنا ہے اس کے راستے میں، کیونکہ وابتغوا الیہ الوسیلہ جو کہا نا، وسیلہ تلاش کر، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وسیلہ تلاش کرنے کے بعد پھر اپنی پڑھ، وسیلہ جب تلاش کیا تو پھر وسیلے والے کی سن، اپنی نہ پڑھ، پھر اگر تو نے اپنی پڑھی تو پھر تجھے اپنی پڑھ جائے گی، پھر تجھے اپنی پڑھ جائے گی۔ فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، فانما ينکث علی نفسہ، پھر تیرے لیے وہ وبال جان پڑے گی جب تو اپنی پڑھے گا۔ مرشد کو پکڑنا پھر اپنی پڑھنا، یہ سب سے بڑی جہالت ہی یہی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں رد ہو جاتے ہیں کہ آ کے اپنے اصول، اپنی ترکیبیں بتاتے ہیں، ترتیبیں بتاتے ہیں، اپنا علم بتاتے ہیں، اپنے اصول وضع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سلسلہ ایسے نہیں ایسا ہونا چاہیے، ویسے نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ ارے بے وقوف ہو، وابتغوا کیوں کہا تھا؟ کہ تیرے پاس علم قلیل تھا، تو نے علم کثیر کی طرف جانا ہے، تو جب علم کثیر ملے گا تو پھر تو نے خیر کثیر تجھے مل جائے گی، اور خیر کثیر تو کوثر کے پاس ہے، اور کوثر
جو ہے وہ تو کل اسلم کے پاس، وہ الا المبدتا کا جو بحر بے قراں ہے، بحر محبت ہے، الا المبدت، مبدت کا جو بحر محبت ہے، وہ کوثر تو بحر محبت میں ضم ہو چکی ہے، تو وہ تو تجھے وہاں سے ملے گی۔ تو پھر تو اپنی ترکیب سوچتا ہے، تو اپنی پڑھتا ہے۔ جب بھی مرشد کی بارگاہ میں آؤ، اپنے دل پہ تالے لگاؤ، اپنے دماغ پہ تالے لگاؤ، صرف دیکھو اور کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جو سمجھ نہ آئے پوچھو بھی، بے شک پوچھو، لیکن یہاں آ کے اپنی ترکیب کرنا، اپنی پڑھنا اپنی پڑ جاتی ہے۔ وابتغوا علیہ الوسیلہ، تو وہ تو وسیلہ تلاش کر۔ وسیلہ کون ہوگا؟ بندہ کون؟ بندہ عام نہیں، خاص بندہ اللہ کا ولی بندہ۔ جب اللہ کا ولی بندہ مل جائے، وجاہدوا فی سبیلہ، وہ اس طرح پھر مجاہدہ کرنا ہوگا، روزہ بھی رکھنا، عبادت بھی کرنا۔ پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، پھر تو فلاح پا جائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ جب اس راستے میں آئے کس کے لیے؟ للہیت، اللہ کے لیے۔ جب تم نے مجاہدہ اور ان چیزوں سے تم لوگ گزر گئے تو لعلکم تفلحون، تمہیں فلاح میں کیا ملے گا؟ اللہ کی ذات میں۔ اب یہاں آ کے اور فلاح وہ کیا تلاش کرے گا؟ آیا تو وہ خدا کے لیے تھا، اب خدا کو چھوڑ کے فلاح تلاش کرے گا؟ کوئی اور فلاح نہیں، فلاح یہی ہے کہ وہ صاحب نور باری تعالیٰ بن